اویتار فلم 2009 میں آئی، پوری دنیا میں دیکھی گئی اور اس نے ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ فلم جیمز کیمرون نے بنائی تھی۔ باکس آفس میں $3 بلین کا بزنس کر کے یہ سینما کی تاریخ کی سب سے زیادہ کمائی والی فلم بن گئی۔ اویتار کا پلاٹ 2154 کے سائنسی تجربے کے گرد گھومتا ہے۔ فلم میں دکھایا گیا کہ 22ویں صدی میں زمین کے قدرتی وسائل ختم ہو گئے ہیں اور انسانوں کے لیے یہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ سائنسدانوں کو پھر اچانک زمین کے قریب پنڈورا نام کا انتہائی سرسبز، خوبصورت اور کیمیائی مادوں سے پاک چاند مل جاتا ہے، جس پر ناوی نام کی خلائی مخلوق رہتی ہے۔ چاند پر انتہائی قیمتی اور کمیاب دھات انوٹینیم بھی موجود ہے۔ ناوی 10 فٹ کے نیلے رنگ کی مخلوق ہیں، نیچرل زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، روحانی لحاظ سے بہت مضبوط لوگ ہیں۔ پنڈورا بہت خوبصورت ہے، لیکن انسان وہاں سروائیو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سائنسدان لیبارٹری میں انسانی DNA سے اویتار بناتے ہیں۔ یہ شکل سے ناوی لگتے ہیں لیکن اندر سے انسان ہیں۔ ان ناوی نما انسانوں کو پنڈورا پر اتار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ اویتار کا 90% حصہ فلم سازی کی نئی ٹیکنیکس HFR اور CGI کے ذریعے بنایا گیا اور اس نے آگے چل کر فلم سازی کا پورا رجحان بدل دیا۔ بہرحال قصہ مختصر، فلم میں پنڈورا کا وہ حصہ دکھایا گیا جس میں ناوی لوگ رہتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کا سرسبز علاقہ ہے جس میں جنگلوں کے عین درمیان بلند چٹانیں ہیں۔ ان چٹانوں پر بھی جنگل ہیں۔ چٹانیں ستونوں کی طرح وادی کے درمیان کھڑی ہیں اور اوپر سے ان کا پیندہ دکھائی نہیں دیتا۔ وادی میں ایسے گھنے جنگل ہیں جو وادی کے کناروں تک آتے ہیں۔ فلم میں یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ لوگوں نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کے دوران پتہ چلا کہ یہ چین کے شہر چونگ چاچے کے نیشنل پارک کی گریٹ کینین ہے۔ سیاحوں نے اس کے بعد اس مقام کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ حکومت کو پتہ چلا تو اس نے علاقے کا نام اویتار ماؤنٹین رکھ کر سیاحتی سرگرمیاں شروع کر دیں اور یہ اس وقت چین کی بڑی سیاحتی منزل بن چکی ہے۔ ہم فورنگ ٹاؤن سے اویتار ماؤنٹین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ چونگ چاچے کے قریب ہے۔ حکومت نے اسے شاندار سڑکوں، وسیع پارکنگ اور شاپنگ ایریاز کے ساتھ جوڑ کر اپروچیبل بنا دیا ہے۔ ہم نے گاڑی پارک کی اور ٹکٹ گھر پہنچ گئے۔ مشین نے اسی طرح ہماری تصویریں لیں، پاسپورٹ سکین کیا اور ہمیں موبائل فون پر QR کوڈ بھجوا دیا۔ یہ بھی 3-4 دنوں کا ٹور ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وقت کم تھا، لہٰذا ہم نے اسے آدھ دن میں بھگتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹکٹ گھر سے آگے بسیں کھڑی تھیں۔ سیاح قطاروں میں کھڑے ہو کر بسوں میں سوار ہو رہے تھے۔ ہم بھی بس پر چڑھ گئے۔ ہمارا پہلا سٹاپ دنیا کی بلند ترین اوپن گلاس لفٹ تھی۔ لفٹ 326 میٹر بلند ہے اور چٹان کے ساتھ بنی ہے۔ ہم لفٹ میں سوار ہو گئے۔ ڈاکٹر عثمان سعید کے مشورے سے میں شیشے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ لفٹ جوں ہی وادی کے برابر پہنچی، اندر موجود تمام سیاحوں کے منہ سے ہائے اور اف کی آوازیں نکل گئیں۔ ہمارے سامنے درجنوں چٹانی ستون تھے اور ان کے سروں پر چنار اور چیڑ کے درخت تھے۔ وہ منظر حقیقتاً دلکش تھا۔ لفٹ ویو پوائنٹ پر رک گئی۔ پہاڑ کی بلندی پر پلیٹ فارم بنا تھا۔ اس کے دائیں بائیں کھائیاں تھیں اور ان میں چٹانیں کھڑی تھیں۔ پوری وادی سبز تھی۔ پلیٹ فارم کے ساتھ ریسٹوران اور ٹک شاپس تھیں۔ اس کے ساتھ دوسرا بس سٹاپ تھا۔ ہم بس میں بیٹھے اور بس گھنے جنگل میں اتر گئی۔ ہمارے چاروں طرف جنگل تھا۔ یہ سفر طویل واک وے پر ختم ہوا۔ وہ جنگلی راستہ تھا۔ ہم اس پر چل پڑے۔ درمیان میں سیڑھیاں، سلوپس اور چڑھائیاں آتی رہیں۔ دائیں بائیں سے جنگلی پرندوں اور کیڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کھلی جگہ پر پہنچ گئے اور پھر ہمارے سامنے اویتار ماؤنٹین آ گئیں۔ اویتار فلم کی مرکزی چٹان کا نام ہیلولوجا تھا۔ وہ علاقے کی بلند ترین اور خوبصورت ترین چٹان تھی۔ وہ اس وقت ہمارے سامنے تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ سیاہ آدھے چاند جیسے نیم دائرہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے پیالہ نما سبز وادی ہے
اور اس وادی میں کیلوں کی طرح درجن بھر چٹانیں کھڑی ہیں۔ اوپر سے چٹانوں کی بنیاد نظر نہیں آ رہی تھی۔ چٹانوں سے سبز بیلیں لٹک رہی تھیں، جبکہ سر پر بلند درخت کھڑے تھے۔ وہ مبہوت کر دینے والا منظر تھا۔ ہم پر سکتہ طاری ہو گیا اور ہم دیر تک آنکھیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتے چلے گئے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا سفر مکمل ہو گیا، لیکن پتہ چلا کہ یہ آغاز ہے، سفر تو ابھی باقی ہے۔ لہٰذا ہم چل پڑے۔ وادی کے ساتھ ساتھ واک وے تھا اور اس پر ہر آدھ کلومیٹر بعد کوئی ویو ڈیک آ جاتا تھا۔ چٹانوں کا ویو وہاں سے بھی دکھائی دیتا تھا۔ یہ ہیلا لوجا کے مختلف اینگل تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ چٹانیں 380 ملین سال قبل بنی تھیں۔ یہ علاقہ اس زمانے میں زیر آب تھا۔ پانی اور چونے کے پتھر نے انہیں تشکیل دیا اور آخر میں ان کے سروں پر لوہے کی تہیں چڑھ گئیں۔ کروڑوں سال کے سفر کے بعد پانی اتر گیا اور پوری وادی ظاہر ہو گئی، اور پھر 2009 میں اویتار فلم بنی اور قدرت کا یہ شاہکار دنیا کے سامنے آ گیا۔ یہ واقعی دیکھنے لائق تھا، تاہم جنگل میں چڑھائی اور پیدل چلنا مشکل تھا۔ اس کے لیے فٹنس ضروری ہے۔ میں نے وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس نے مجھے ہمت اور مہلت دی اور میں ان دشوار گزار جگہوں پر آسانی سے چل اور چڑھ سکتا ہوں۔ وہ 5 کلومیٹر کی واک تھی، جس کے آخر میں 2 چٹانوں کے درمیان پل تھا۔ یہ آسمان کے نیچے دنیا کا پہلا پل ہے۔ دنیا میں اس بلندی پر کوئی دوسرا پل موجود نہیں۔ یہ فرسٹ برج انڈر دا ہیون کہلاتا ہے۔ اس کے دائیں بائیں خوفناک کھائیاں تھیں، نیچے دیکھنے سے دل میں ہول اٹھتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور پل تھا جسے فرسٹ برج آف لو یعنی محبت کے پہلے پل کا نام دیا گیا تھا۔ یہ اس ریجن کی چھوٹی لیکن سب سے اونچی پہاڑی تھی، جس کے گرد چٹانیں کاٹ کے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ سیڑھی کے جنگلوں کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں سرخ ربن بندھے ہوئے تھے۔ چین میں پرانی روایت ہے کہ لوگ سرخ ربن پر اپنے محبوب کا نام لکھ کر پہاڑیوں پر درختوں کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ربن جب تک قائم رہے گا، اس وقت تک ان کے درمیان محبت موجود رہے گی۔ یہ روایت اس پہاڑ پر پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر تھی۔ اس کی وجہ سے وہ پہاڑی دور سے سرخ دکھائی دیتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگر چاند سے زمین کی طرف دیکھا جائے تو پوری زمین پر صرف ایک جگہ دل کی طرح سرخ دکھائی دے گی، اور وہ یہ پہاڑی ہوگی۔ وہ پہاڑی واقعی شاندار تھی۔ میں اس پر پہنچا اور عاشقوں کے کروڑوں ربنوں کے درمیان کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لیے۔ آسمان سے ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ بارش اس وادی کی روٹین ہے۔ دائیں بائیں گھنے جنگل ہیں، چنانچہ وہاں ہر وقت ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہتی ہے۔ چٹانی ستون اس قدر اونچے ہیں کہ ہمیں گہرائی میں بادل نظر آ رہے تھے، گویا ہم بادلوں سے اوپر تھے۔ وہ منظر اف خدایا، دل کی دیواروں پر نقش ہو کر رہ گیا۔ اویتار ماؤنٹین پر 4 دلچسپ تجربے ہوئے۔ ایک، یہ طویل پارک ہے۔ یہ ایک دن میں کور نہیں ہو سکتا۔ اس کے مختلف سیکشنز ہیں اور ان میں مختلف سرگرمیاں ہیں۔ مثلا ان کی اپنی آبشاریں، ندیاں اور دریا ہیں۔ لوگ انہیں بھی انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے اپنے غار اور ٹریکس ہیں، ان پر بھی ہر وقت رش رہتا ہے۔ دوسرا، پورا پارک کیمروں کے ساتھ منسلک ہے۔ کوئی ایسا کونا نہیں جس پر کیمرہ نہ ہو، اور وہ جگہ انتظامیہ کی آنکھ سے اوجھل ہو۔ فضا میں ڈرونز کے ذریعے بھی سیاحوں کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ چین کا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تیسرا، پہاڑ کی انتہائی بلندی پر تمام سہولتیں موجود تھیں۔ بجلی بھی تھی اور ریسٹوران، کافی شاپس، ٹک شاپس، واش رومز اور ایمرجنسی سہولتیں بھی۔ بزرگوں کے لیے بھی بندوبست تھا۔ بوڑھے لوگ بس پر وہاں تک آتے تھے اور پھر انہیں ڈولی میں بٹھا کر 2 پورٹر کندھے پر اٹھا کر پورے پارک کا چکر لگوا دیتے تھے۔ اس قسم کی ڈولی پرانے زمانے میں دلہنوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، یا امیر گھرانوں کی پردہ دار خواتین ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے اسے استعمال کرتی تھیں۔ اور چوتھا، چین کی سیاحت کے معاملے میں بڑی دلچسپ فلسفی ہے۔ یہ اپنے ہر سیاحتی مقام کا ابتدائی اور آخری مقام بہت دلچسپ اور شاندار بناتے ہیں۔
یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی کام اور جگہ کا سٹارٹ اور پھر اینڈ اچھا ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کی یہ فلسفی ہر جگہ دکھائی دی۔ اویتار ماؤنٹینز کا اینڈ بھی بہت دلچسپ تھا۔ سفر کا آخر کیبل کار پر ہوا۔ یہ دنیا کی بلند ترین کیبل کار تھی۔ سیاح اس میں بیٹھ گئے اور یہ اویتار چٹانوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی ہزاروں فٹ نیچے آئی۔ وہ سفر بھی کمال تھا۔ کیبل کار جوں جوں نیچے آ رہی تھی ہمارا دل بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ آخری اسٹیشن پر پہنچی تو سانس میں سانس آئی۔ ہم نے آدھ گھنٹے اویتار ماؤنٹین میں گزارے، لیکن ہم اس کے باوجود قدرتی پارک کا صرف 10% حصہ دیکھ سکے، لیکن یہ 10% بھی کافی تھا۔ کیبل کار کے آخر میں ہم نے دوبارہ بس لی۔ یہ ہمارے دن کا طویل ترین بس ٹور تھا۔ وہ ہمیں 15 منٹ میں نیچے پارکنگ تک لے آئی۔ میری ٹورزم انڈسٹری کے منتظمین سے درخواست ہے کہ آپ ایک بار چونگ چاچے کے پارک کی سیر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں اور آپ بھی پاکستان میں کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کر دیں جس سے مقامی لوگوں کی حالت بھی بدل جائے اور عام لوگوں کو بھی سستی اور اچھی تفریح مل جائے۔